اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے معجزے کے ذریعے پتھر سے اونٹنی کیسے نکالی اور قوم سمود نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور قوم سمود پر کیا عذاب آیا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ایسی واقعاتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیں جو خوب پروا اور ہر قسم کے عیب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کے جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں دلیل آئیں گی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانیاں، تو اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ قدار بن صائب۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن صائب جو سرخ رنگ کا، بری آنکھوں والا اور پست قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن صائب نے پہلے تو اونٹنی کی چارے ٹانگوں کو کاٹ دیا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور یہ بولے کہ اے صالح، ہم پر لے آؤ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ زلزلے کا عذاب۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگار کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی۔ قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کے مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ تو زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندا مرے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلے کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھر کے ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستیوں کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہوں کیونکہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹے اتر گئی کہ آج ان کی نسل سے کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ 1,40,000 یزیدی مقتول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی تھی۔ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا
ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہو گئے۔ آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کوفیوں شاہی مقتول ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفیوں شاہی قتل ہو گئے، اور پھر عباس سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کے حکم سے 70,000 کوفیوں شاہی مارے گئے۔ کل ملا کر 1,40,000 مقتول ہو گئے۔ احزاب کی زمین منحوس۔ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، خبردار! کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہی رہے اور منہ ڈھانپے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔